کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ 10 محرم کے موقع پر سوال ہے کہ یزید کس کا بیٹا تھا، اس کا باپ کون تھا؟ اگر تو آپ میں سے کسی نے سوال کیا اور یہ خیال لکھنے والے کے خود اپنے ذہن میں آیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اگر اس کو کسی آدمی نے یہ سوال کیا اور یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی ہے تو اس کو جواب دے کہ ایسے سوالات سوائے پلیدی، فتنہ، شر اور خباثت ذہنی کے اور کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ ذہنی خبث ہے، ذہنی، اس کو خبث باطن کہتے ہیں۔ پوچھنے والے کو، جس نے بھی آپ کو کہا ہوگا، کیا نہیں پتا کہ یزید کس کا بیٹا تھا؟ کس کو معلوم نہیں؟ اس کا باپ کون تھا یہ معلوم نہیں ہے کسی کو؟ اس سوال کرنے کا مطلب یہ جاننا نہیں ہے کہ اس کے والد کا نام کیا تھا، یہ معلوم کرنا نہیں ہے۔ اور دراصل سوال کے ذریعے وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جو کردار یزید کا ہے وہی اس کے استغفر اللہ باپ کا، یعنی یزید کے عمل اور کرتوت وہ اس کے والد کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ جان کر کہ معاذ اللہ آگے جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں جیسے باپ ویسا بیٹا، یا جیسا بیٹا ویسا باپ، معاذ اللہ یہ پلیدی ہے اور خود سے باطن ہے، اپنے ذہن کو اس سے پاک کرنا چاہیے۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان صحابہ میں سے تھے جن سب کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جنت کی اور حسن آخرت کی ضمانت دی، اور ان کو گالی گلوچ دینا اور لعنت ملامت کرنا، برا بھلا کہنا حرام ہے، خود کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف رہ گیا۔ یزید وہ صحابی نہیں تھا، وہ صحابی نہیں تھا، اور وہ اپنے عمل بد کا اور اپنے بد کردار کا اور اپنے برے کرتوتوں کا خود ذمہ دار تھا۔ وہ فاسق فاجر تھا، وہ دین کی بعض حدود کا منکر ہوا، اور اس نے سیدنا امام حسین کی شہادت اور اہل بیت پاک کی اہانت اور مکہ اور مدینہ کی حرمین شریفین کی اہانت کر کے کفر کا ارتکاب کیا۔ وہ کافر ہو گیا، بے ایمان، بدبخت اور جہنم کا ایندھن جا بنا۔ باپ کے عمل کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہوگا آخرت میں، اور بیٹے کے عمل کا ذمہ دار باپ نہیں ہوگا۔ یہ ناجائز ہے کہ اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس کے والد کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اگر یوں سوچیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا اور وہ کافر تھا، وہ ایمان ہی نہیں لایا، قرآن میں ذکر کیا۔ تو بیٹے کا اگر عمل معاذ اللہ آپ کس بنیاد پہ باپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ باپ پیغمبر ہے، بیٹا کافر ہے، ان چکروں میں نہیں پڑا کرتے، اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی۔ ان کے عمل ان کے ساتھ اور اس کا عمل اس کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درجہ اور رتبہ اور فضیلت میں نہ خلفائے راشدین کے برابر ہیں، نہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہیں، نہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر ہیں۔ اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے شہزادگان، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بھی برابر درجہ اور فضیلت میں نہیں ہیں۔ نہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، نہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نہ پہلے 40 میں سے ہیں، نہ پہلے بدری صحابہ 313 میں سے ہیں، اور نہ وہ حتیٰ کہ پہلے جو 10,000 فتح مکہ کے قبل السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان بھی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ صحابی ہوئے، اور صحابی ہونے کے ناطے بحیثیت صحابی جو فضیلتیں صحابہ کرام کے لیے بالعموم مقدر ہیں وہ ان کو میسر ہوئی، اور حسن آخرت کا اور جنت کا اور مغفرت کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے وعدہ کیا۔ سب صحابہ کے لیے یہ بھی اس وعدہ میں شریک ہے،
لہٰذا ان کو طعن کرنا اور تنقید کرنا یا گالی گلوچ دینا یا ملامت کرنا مطلقاً حرام ہے اور اپنی آخرت تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اور آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق تو آج میں نے انڈیا ہونا تھا، غالباً آج کا جمعہ میرا بمبئی میں تھا۔ 3 دن دہلی میں تھے شروع کے جب میں یہاں سے گیا ہوں، اور اس کے بعد 3-4 دن کے پروگرام حیدرآباد دکن میں تھے، اور 15، 16، 17 یہ 3 دن بمبئی میں تھے، اور 18 کو واپسی ہونا تھی۔ لیکن طبیعت کی خرابی کے اور کچھ ناگزیر مجبوریوں کے باعث حیدرآباد دکن کے پروگرام مکمل کرنے کے بعد بمبئی کا دورہ ترک کر کے فوری واپس آنا پڑا۔ بمبئی میں خطابات نہیں تھے، کانفرنسز نہیں تھیں، بس تحریک منہاج القرآن کی لائبریریز اور دفاتر کا معائنہ تھا، وزٹ تھا، اور مزارات کی حاضری تھی۔ تو بمبئی کا دور اور رفقا سے ملاقات تھی، ممبران سے، وابستگان سے، علاوہ اس کے کچھ ایسے پروگرام نہیں تھے۔ سو تکلیف کے باعث اس دورے کو ملتوی کرنے کی وجہ سے کوئی وہاں نقصان نہیں ہوا۔ پھر بمبئی سے لوگ حیدرآباد دکن ہی پہنچ گئے تھے، کافی طویل مسافت طے کر کے ملاقات وہیں ہو گئی ان سے۔ ان کو پھر دوبارہ فروری کا میں نے موقع دے دیا باقاعدہ پروگرام کے لیے، اور یوں یہ جمعہ جو محرم الحرام کا جمعہ ہے وہ آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا۔ وقت تھوڑا ہے، موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میں کسی طویل گفتگو کے بغیر، اور اگر حیدرآباد دکن اور انڈیا کے دورے کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو کچھ ضروری ہوئی تو اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر دیں گے۔ آج میں جتنا وقت میسر ہے موضوع کے اوپر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، پس یقیناً انہیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت نصیب ہو جائے گی، وہ ان کی معیت میں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر و نشر اور ان کا شمار ان کی معیت اور ان کی سنگت میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اس کو صرف قیامت کے دن کی معیت سے خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ امر بھی اس میں سے ماخوذ ہے اور مفہوم ہے کہ آخرت میں تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت اور معیت حشر و نشر کی خاطر نصیب ہوگی ہی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت اور معیت اور صحبت کا نصیب ہو جانا یہ بھی ثمر اور نتیجہ اور برکت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو اس دنیا میں بھی اس کا ثمر واقع ہوگا۔ یہ بات اصل موضوع سے ہٹ کر ہے، مگر چونکہ اسی آیت کریمہ کی ابتدا میں یہ نقطہ آیا ہے تو 2-4 منٹ میں اس کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک عمل اور ایک اس کی جزا ہوتی، ایک عمل اور ایک اس کی جزا ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ عمل ہے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح اس کو شرط اور صلہ بھی ہوتی، اس کو شرط اور صلہ بھی کہہ سکتے کہ جو عمل کرتا ہے یعنی وہ اس عمل کی شرط کو پورا کرتا ہے تو اس عمل کی شرط کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس عمل کی جزا ملے گی اور اس شرط کے پورا کرنے کا صلہ ملے گا۔ آخرت میں تو یہ ملے گا کہ جن انعام یافتہ بندوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، جن طبقات کا، کہ ان کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی، ان کا حشر و نشر ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ ان کے ٹولے میں، ان کے سنگتیوں میں، ان کے پیروکاروں میں، ان کی صحبت اور معیت میں رہنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین ہیں، سچائی والے لوگ ہیں جو مرتبہ صدیقیت پر فائز ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اس درجے پر فائز ہیں کہ وہ اللہ کے حضور گواہ ہیں، اور صالحین، اور وہ اولیاء ہیں جو درجہ صالحیت پہ فائز ہیں، جو اللہ کے صالح، برگزیدہ اور مقرب بندوں کے میں سے شامل۔ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن ان چاروں طبقات کی سنگت اور معیت نصیب ہوگی، اور ان کی سنگت اور معیت نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معیت میں یہ بھی بخشے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے آگے فرمایا حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں، یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں، یعنی سنگتی ہیں، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی ضمناً کرتا چلوں۔ آج سے 17 برس پہلے، 16 برس، جب میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھ رہا تھا اور ابتدائی 8، 10، 15، 20 لوگوں کا ایک حلقہ شادمان میں تیار کیا تھا اور اس کا پہلا دستور بنایا، تو ایک مسئلہ پیش آیا۔ ایک تو مسئلہ تھا کہ اس مشن کی تحریک کا نام کیا رکھا جائے۔ اس وقت ادارہ منہاج القرآن نام رکھا، اس کے لیے قرآن مجید کے 20-25 نام میں نے چنے، قرآن مجید میں سے کتنے؟ 20-25 نام میں نے 1980 کے اواخر اور 81 کے اوائل کو زمانے کی بات ہے، 20-25 نام قرآن مجید میں سے منتخب کیے، اور پھر بڑی سوچ بچار کے بعد اور غور و خوض اور جو چند ساتھی تھے پھر ان سے مشورے کے بعد بالآخر منہاج القرآن کے نام کو میں نے حتمی اور آخری شکل دی تھی۔ تو یہ چناؤ قرآن مجید میں سے تھا، اور اس آیت کریمہ میں سے تھا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج بنایا ہے، یعنی کھلا راستہ بنایا ہے جس پہ تم چل سکو۔ تو یہ قرآن مجید کا لفظ منہاج، اس کو قرآن مجید ہی سے ملا دیا اور منہاج القرآن ہو گیا۔
کہ قرآن کا راستہ اس سے بہتر سیدھا صحیح اور کشادہ راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ لفظ قرآن مجید سے چنا تو پھر اب سوال ہوا کہ جو لوگ اس کے ممبر بنیں گے ان کو نام کیا دیا جائے، خاص ایک ٹائٹل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لفظ رفیق کا اور اس کی جمع رفقا ہے، اس کے ممبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ رفیق جمع رفقا، یہ لفظ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اخذ کیا تھا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے جن انعام یافتہ بندوں کی سنگت میں ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو قرآن نے کہا حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے سنگتی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان کی اس سنگت اور رفاقت کی بنیاد پر قرآن مجید کے لفظ رفیق سے ہم نے ٹائٹل منتخب کیا اور کہا کہ منہاج القرآن کا جو ممبر بنے اس کو یہ لفظ رفیق کا ٹائٹل دیا جائے۔ یہ بائی دی وے بات آ گئی، میں نے کہا آپ کو چلو بتا دیں، پہلے بھی کبھی بتائی ہوگی، ایک دو بار ذہن میں آ رہا ہے، مگر چلو ہزارہ لوگ نئے آتے رہتے ہیں تو بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا، کئیوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کریں جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رفیق کا لفظ کہاں سے نکلا، اللہ اکبر، 90% لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ حالت ہے 90-95%۔ اب آج پتہ چل گیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے اور اس کا آخری حصہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ اس میں سے استنباط کیا تاکہ اس ٹائٹل کو اپنا لیں اور اللہ پاک ان اچھے سنگتیوں اور رفقا کے صدقے ان ممبروں کو بھی اچھے رفیق بنا دے، اور اللہ ایسا کر دے کہ قیامت کے دن آواز آئے کہ کتنے اچھے رفیق ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حضور عرض کر سکیں مولا ہم خود تو ناکارہ ہیں مگر جن کے سنگتی ہیں وہ رفیق کتنے اچھے ہیں، ان کے صدقے ہماری رفاقتوں کو بھی قبول فرما لیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب پھر پلٹ آئے پہلے حصے کی طرف۔ تو قیامت کے دن تو یہ رفاقت نصیب ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رفاقت کا جو صلہ ہے اور جزا ہے اس عمل کی وہ اس دنیا میں بھی قائم ہے۔ لہذا دنیا میں انبیاء کی رفاقت صحابہ کرام کو تو ظاہری اور باطنی دونوں سطح پہ نصیب ہوئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اب امت کو، نیک لوگوں کو بھی ان کی رفاقت میسر ہے، مگر وہ بطریق باطن، بطریق اتباع اور بطریق اکتساب فیض، بطریق توجہات و فیوزات نبوی، حضور علیہ السلام کے توجہات اور فیوزات کے ذریعے، آپ کے توسل کے ذریعے، آپ کی شفاعت کے ذریعے، آپ کی محبت اور اتباع کے ذریعے اور آپ کی باطنی قربت کے ذریعے، یہ جو لنک ہے اس کے ذریعے آج بھی حضور کے غلاموں کو حضور علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہے، اور سب آقا کی کملی کے سائے کے تلے اور آپ کی رحمت کے ذریعے آپ کی رفاقت میں ہے، تو ہر امتی آپ کی رفاقت میں ہے۔ تو اسی طرح قیامت تک باقی جو صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء اور عباد مخلصین، عباد مقربین و صالحین، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس راہ پر گامزن ہو، تو تمہیں اس کی جزا اجر ثواب کی صورت میں تو جو ملے گی سو ملے گی، لیکن ایک بہت بڑا صلہ یہ بھی ملے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صلے میں اللہ پاک تمہیں اس دنیا میں نیکوں کی سنگت میں رہنے کا موقع عطا فرما دے گا، نیکوکاروں کی صحبت عطا فرما دے گا، اپنے سچے سچے بندوں کی رفاقت عطا فرما دے گا، اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ نے یہ حقیقی شہادت کا صرف کا رتبہ عطا فرمایا یا اس مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا کہ جو قیامت کے دن حضور کی امت میں سے بطور گواہ کھڑے ہوں گے، تو ان شہیدوں کی سنگت عطا کی، اور حضور کی امت کے جو اولیاء اور صالحین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس کے صلے میں اللہ تمہیں صالحین اور اولیاء اور مقربین کی سنگت اور رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو یہ رفاقت صلہ ہے اس دنیا کے لیے بھی اور اخروی دنیا کے لیے بھی، تو دونوں جگہ یہ صلہ نصیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں ایک خاص نقطہ جو اخذ ہوتا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ تربیت ہے۔ جب یہ بات طے پا گئی
کہ نیکوکاروں کی اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی سنگت و رفاقت وہ صلہ کے طور پہ ملتی ہے، صلے کے طور پہ ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اس کے صلہ اور جزا کے طور پہ تمہیں اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی سنگت عطا کر دی جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا صلہ ہے کہ یہ اس ثواب کی جزا سے بھی کروڑہ درجے بلند ہے۔ یعنی ثوابی جزا معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندوں کی مجلس نصیب ہو جائے، صبح و شام ان کی قربت نصیب ہو جائے، ان کی سنگت نصیب ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا صلہ ہے، اس لیے کہ پھر جو انعامات اللہ کے ان انعام یافتہ بندوں پر اتر رہے ہوتے ہیں، ان کی سنگت میں رہنے والوں کو بھی ان انعامات کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ مالا اعلیٰ کی جو برکات، جو انوار، جو تجلیات، جو فیوزات اور جو توجہات الہیہ اور جو توجہات نبویہ ان مقرب اور نیک بندوں کو ہر وقت ان کو اترتی رہتی ہیں اور ان کو ملتی رہتی ہیں، جو جو ان کی سنگت و رفاقت میں آ جاتے ہیں وہ قریب بیٹھنے والے ان فیوزات سے محروم نہیں کیے جاتے، ان کو بھی ہر فیض میں سے کچھ نہ کچھ حصہ بقدر ظرف ملتا رہتا۔ تو اندازہ کریں، ثواب تو ملا ایک جزا کے طور پہ، جس نے جتنا عمل کیا اس کا ثواب مل گیا، 10 گنا مل گیا، بھائی 100 گنا مل گیا، ارے 700 گنا مل گیا۔ ثواب کی تو ایک حد تھی، ایک حد تھی جو ہر ایک کو عمل کے مطابق مل گئی، مگر یہ اللہ اپنے ولیوں، محبوبوں، مقرب لوگوں اور نیکوکاروں کی سنگت دے دے، یہ ایک ایسی جزا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اس کے مقرب بندے ہیں ان پر تو 24 گھنٹوں میں دن رات اور صبح و شام لمحہ بہ لمحہ اس کی انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، اور اگر ہر لمحہ انوار و تجلیات جو اتریں وہ ان کے رفیقوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے، ان کے سنگتیوں کو بھی اس میں سے خیرات ملتی رہے، ان کی صحبت مجلس اور قربت میں بیٹھنے والوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت دولت نصیب ہوتی رہے، تو یہ وہ حساب ہے جس کا کوئی کتاب ہی نہیں، یہ وہ حساب ہے جس کی کوئی شمار اور کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم جزا ہے۔ مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جب یہ آیت کریمہ اتری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، عرض کیا آقا جو میں نے ابھی بات کی اب اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ 2 دلیلیں دوں گا۔ تو سوال کیا آقا آپ پر اللہ کی جو نعمت اترتی ہے ہمارے حسب حال اور قدر ظرف اس میں سے ہمیں بھی حصہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، جو کچھ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں اس میں سے ہمیں بھی، چونکہ ہم آپ کے غلام ہیں تو آپ کی سنگت اور غلامی کے صدقے سے اور پیروی کے باعث ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، تو کیا اس نعمت میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ ملے گا؟ اب بات کو سمجھ گئے نا کہ آپ پر تو اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں آپ پر تو اس میں سے کچھ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی خیرات مل جائے؟ یہ سوال کرنے کی دیر تھی، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا اس سوال کا جواب میرے محبوب کے پاس لے کر پہنچ، اور آیت اتری هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اے میرے محبوب کے غلاموں سنو، وہ رب وہ ہے جو اپنے پیغمبر پر تو صبح و شام وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہی ہیں، مگر وہ صحابہ اور جو غلام میرے محبوب کی غلامی میں آ گئے ہیں، قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے ان پر بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ فرما کر فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اے ایمان والو، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے خاص، آپ کے لیے بھی ہے، آقا کی پوری امت کے لیے ہے،
اور قیامت تک آقا کی پوری امت اس فیض نبوی میں سے اپنے اپنے حسب حال حصہ پاتی جا رہی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اسی راہ پر قائم رہو تو سنو، جو فیض اللہ نے اپنے پیغمبر پہ کیا ہے، پیغمبر پر تو اس لیے کیا کہ وہ اس کا حقدار تھا، اور تم پر پیغمبر کے صدقے میں یہ خیرات ہو رہی ہے کہ وہ ذات تم پر بھی اور اس کے فرشتے بھی اسی طرح درود و درود بھیجتے رہتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حضور پر درود بھیجنا ان کی شان اور مرتبے کے لائق، اور اس میں سے امت کو یہ حصہ ملنا امت کی اور ہر شخص کی شان اور مرتبے کے لائق۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس صبر کرنے والے مومن لوگ وہ ہیں کہ ان پر اللہ پاک کے درودوں کی بوچھار اترتی رہتی ہے۔ صلوات من ربہم، درودوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں مومنوں پر۔ تو حضور علیہ السلام پر بھی ہوئی، اور آقا کے صدقے پوری امت کو بھی حصہ بولیے مل گیا۔ تو قرآن کی دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی نا۔ اب یہاں سے جو نکتہ سمجھنے والا وہ یہ، بعض لوگوں کا کبھی کبھی یہ سوچنا کہ جو عمل کرتا ہے بس اس کی جزا اسی کو ہے۔ آپ جو بزرگوں، ولیوں، نیکوکاروں کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ جانے کا لالچ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ انہوں نے عمل کیے، ان کو تو جزا ملے گی، آپ کو کیا ملتا ان کے پاس جانے کا؟ آپ اپنا جو عمل کریں گے تبھی آپ کو کچھ مل جائے گا؟ نہیں۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے بھئی درود تو بھیجا گیا حضور پر، درود تو بھیجا گیا حضور علیہ السلام پر، مگر امت کو حضور کی غلامی کی نسبت سے قیامت تک اس میں سے حصہ مل گیا۔ تو یہ ہماری خاطر نہیں، یہ حضور کے صدقے سے ملا، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا۔ تو گویا اگر کوئی تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اللہ پاک پھر چھانٹی نہیں کرتا، وہ چھانٹی کہ جس پہ کرم کرنا ہے اس کے سنگتیوں کو چھانٹ کے الگ بگا دے، ذرا باہر نکل جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، میں کرم کر رہا ہوں، نور بھیج رہا ہوں، رحمت بھیج رہا ہوں، برکت دے رہا ہوں، تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں صرف اپنے ایک بندے کو دے رہا ہوں۔ نہیں، جس بندے پہ وہ کرم کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ بھی سخی ہوتا ہے، بندہ بھی سخی ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت بندوں سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اگر یہ اصول بالفرض فرشتہ کوئی کہہ بھی دے، ہوتا نہیں ہے، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اگر فرشتہ بھی کہہ دے تو وہ بندہ یہ عرض کر دے گا مولا اگر میرے سنگتیوں کو بگا کر صرف مجھ پر رحمت کرنی ہے تو پھر میں ایسی رحمت کو قبول نہیں کرتا، وہ جو میری سنگت والے ہیں ان کو بھی شریک کر۔ اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے بندے اگر تو بندہ ہو کر اتنا سخی ہے تو میں تو رب کی رحمت ہوں، میں تجھ سے بھی زیادہ سخی ہوں، لہٰذا جس پہ رحمت ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے اس کی عمل کی بنا پر، اور جو اس کی سنگت و رفاقت میں آ گئے ہوتے ہیں ان کو ان کی مخلصانہ سنگت و رفاقت کے سلے میں اس رحمت میں سے بقدر ظرف حصہ آتا ہوتا۔ تو صحبت میں بیٹھنے والے اور قریب رہنے والے اور سنگت و رفاقت اختیار کرنے والوں میں سے بھی کوئی محروم نہیں رہتا۔ اب سمجھ گئے نا رفاقت کا معنی اور سنگت کا معنی، یہی صحبت ہے، یہی۔ اور دوسری دلیل حدیث پاک میں بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد پوری سیاستہ میں متفق علیہ اور صحیح حدیث ہے، وہ آپ سن چکے ہیں، میں صرف ہلکا سا اشارہ چاہتا ہوں۔ وہ حدیث جو آپ نے کئی بار مجھ سے سنی کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ذکر والوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دوڑ کر اس کی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مجلس سے ذکر میں اور ذکر کرنے والے بندوں کی مجلس میں اینڈ تک بیٹھے رہتے ہیں، مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ تب فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں شام کو تو اللہ پاک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا فلاں ذکر کرنے والا بندہ یا ذکر کرنے والے بندے ان کی مجلس تھی تو ہم ان کی سنگت میں مجلس میں بیٹھ گئے تھے، ان کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ پاک طویل مکالمہ بیان ہوا ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بالآخر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس ذکر کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ اب کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور متعدد طرق سے حدیث کی متعدد کتب میں روایت آئی۔ فرمایا میں نے ان سب کو بخش دیا،
وہاں ایک فرشتہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اس مجلس کے سارے لوگوں کو بخش دیا، اس میں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یوں ہی اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، یعنی مثلا اس گلی سے گزر رہے تھے، کوئی سیڑھیوں سے بھی نیچے گزر رہے تھے، مثال دے رہا ہوں، اور اپنی سبزی گوشت لینے جا رہی تھی، ٹنڈے لینے جا رہے تھے، کدو لینے جا رہے تھے، گوشت سبزی لینے جا رہے تھے گھر کی ہنڈیا کے لیے، سمجھا رہا ہوں، وہ حدیث میں نہیں ٹنڈے کدو گوشت کا ذکر آیا، اپنے کام کے لیے جا رہے تھے، تو وہ تو ذکر کی خاطر آئے بھی نہیں تھے، ذکر کی خاطر تو یوں ہی چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ چلو دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، تو مجلس میں رک گئے، تو کیا باری تعالیٰ آپ نے ان کو بھی بخش دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، مجھے اپنی بخشش کی اور اپنی عزت کی اور اپنی غیرت کی قسم، میں نے ان کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ میرے جن بندوں کی مجلس میں بیٹھے تھے وہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ جو ان کی سنگت میں بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، جو ان کی سنگت میں آ جائے وہ بھی محروم، تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی اور ان بندوں سے میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کو بخشوں چن کے اور جو عارضی طور پہ کھڑے ہو گئے تھے ان کو نکال دوں، نہیں، وہ شکوہ کریں گے مولا تیری اتنی وسیع رحمت اور تو نے ان کو نکال دیا، چلو وہ آ تو گئے تھے نا کسی بہانے، ان کو بھی حصہ دے دیتا، تو میں نے بخشش کا حصہ ان کو بھی عطا کر دیا۔ اب یہ میری یا آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کر دے، یہ حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ حدیث، اس کا انکار صاحب ایمان کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیا پتہ چلا اس میں پیغمبر کی بات نہیں ہے، اس میں امت میں سے نیک لوگوں کی بات، تو جو نیکوکاروں اور ذکر شعاروں کی مجلس میں آ جائے اور چلتا چلتا یوں ہی رغبت پیدا ہو اور بیٹھ جائے، اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے، کیوں کہ اسی طرح بیٹھنے سے ہی تو ہلکا پھلکا رنگ چڑھنے لگتا ہے، ہلکا پھلکا، تو اللہ پاک محروم نہیں کرتا، اللہ محروم، تو یہ نقطہ ہو گیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا صلہ، اونچا صلہ یہ ہے کہ اس کے نیکوکاروں کی، انعام یافتہ بندوں کی سنگت مل جاتی ہے، اور سنگت ان کی مل جانا اور سنگت کا برقرار رہنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور نعمت نہیں کرتی، کہ لحظہ بہ لحظہ اور لمحہ بہ لمحہ ان نیکوکاروں پر جو عنایات اللہ کی ہوتی ہیں اور آقا دو جہاں کے جو فیوزات نصیب ہوتے ہیں، ان سنگتیوں کو بھی ان کے صدقے میں کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہتا ہے، اور ان کی سیاہی دھلتی رہتی ہے اور مقدر سنورتا رہتا ہے۔ اب یہاں سے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب نیکوں کی سنگت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ ہے، تو اگر آپ چاہیں کہ یہ سنگت ہمیشہ برقرار رہے، یہ چاہیں کہ یہ سنگت و رفاقت اور معیت ہمیشہ برقرار رہے، تو اس کے برقرار رکھنے کا راز یہ ہوگا کہ تم نیک عمل بھی ہمیشہ جاری رکھو گے۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت اور وہ نیک عمل جس کے صلے میں یہ سنگت ملی، اگر اس سنگت کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو تو نیک اعمال اور اعمال صالحہ کو بھی قائم اور دائم رکھنا پڑے گا، اگر وہ چھوڑ دیے تو اس کے صلے کی سنگت بھی بولیے چھوٹ جائے گا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ وہ قائم رکھیں، یعنی یوں ہے کہ اگر چاہو کہ دیا جلتا رہے تو تیل ڈالتے رہیں گے، سادہ سی بات، تیل نہ ہو تو دیا جلتا نہیں ہے، مگر جب جل پڑے تو یہ نہ سمجھ لینا میں بڑے پتے کی اور راز کی بات سمجھا رہا ہوں، ایک بار دیا جل پڑے اس مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ اب جل پڑا ہے، اب تیل کی کیا ضرورت، اب تو جل پڑا، نہیں، اس کا جلنا جیسے شروع میں تیل کا محتاج تھا، اسی طرح اس کا جلتے رہنا بھی تیل کا محتاج ہے۔ اگر چاہو کہ جلتا رہے اور اس کی شعاعیں اپنی پوری قوت اور آب و تاب کے ساتھ برقرار رہیں تو تیل ختم نہ ہونے دینا، تیل ڈالتے رہنا۔ تو نیک عمل کا تیل، شب بیداری کا تیل، اللہ اللہ کا تیل، ذکر اذکار کا تیل، اللہ کی اطاعت و محبت کا تیل، اس کی معرفت کا تیل، حضور کے عشق اور اتباع کا تیل، صالحیت کا تیل، گریہ و زاری کا تیل، تقوی اور طہارت کا تیل، روحانیت کا تیل، تعلق باللہ کا تیل، ربط رسالت کا تیل، صدق اور اخلاص کا تیل، یہ سارا تیل کی ایک شکل ہے، مختلف نام ہیں، یہ ڈالتے رہو گے تو لو جلتی رہے گی، روشنی ہوتی رہے گی۔ جس دن یہ تیل ختم ہوا تو
تو جلتی ہوئی لو بھی بجھ جائے گی. کبھی دیے ٹمٹمانے لگ جاتے ہیں نا، تیل کم ہو جاتے ہیں، تیل کم ہو جائے. یہ بات بڑی نکتے کی ہے. لہٰذا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ نہ سنگت نیکوں کی نیک عمل کے بغیر ملتی ہے، اور نہ نیک عمل کے کٹ جانے سے سنگت برقرار رہتی ہے. دونوں چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. سو جن کو سنگت ملی وہ بھی اللہ کی نعمت. اللہ کی جب نعمت مل جائے تو نعمت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. ڈرتے بھی رہنا چاہیے اللہ سے کہ مولا جو نیک سنگت دی ہے یہ برقرار بھی رکھنا، اور اسے برقرار رکھے. وہ چھن بھی سکتی ہے، وہ شیطان آ جائے گا درمیان میں، نفس حملہ کر دے گا، شیطان وسوسہ اندازی کر دے گا، اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ذہن میں فتنے ڈال دے گا، وہم ڈال دے گا، وسوسے ڈال دے گا. جس وہم اور وسوسے سے وہ تعلق کا دھاگا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور وہم کرتا کرتا انسان اس کی بنیاد پہ توڑ بیٹھے گا. بس وہ توہمات، وہ فتنہ، وہ شر، وہ وسوسے جو ہی تعلق کو توڑیں گے تو جو نعمت ملی تھی وہیں چھن جائے گی. تو نعمت ملنا بھی اللہ کی رحمت اور اس کا برقرار رہنا بھی اللہ کی. لہٰذا اس کو برقرار رکھنے پر بھی محنت کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دو نکات تھے جو آیت کریمہ کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے واضح کرتی ہے. اب آگے آتے ہیں نفس مضمون کی طرف. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نعمت اللہ پاک عطا کر دے گا کس شکل میں کہ اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی معیت نصیب ہو جائے گی. اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ان چار طبقات کو انعام یافتہ بندوں کے طبقات قرار دیا. اللہ کے انعام یافتہ بندے چار طبقے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حضور سب سے بڑی چوٹی کی نعمتیں چار ہیں. انبیاء اگر انعام یافتہ ہوئے تو گویا سب سے اونچی نعمت کون سی ہوئی؟ نبوت. انبیاء کس نعمت کے باعث انعام یافتہ ہوئے؟ نعمت نبوت کے باعث. تو نبوت سب سے بڑی نعمت. صدیقین پھر یہ انعام یافتہ ہوئے اللہ کے سچے اور سچے بندے، سچائی والے لوگ. تو پھر نعمت کون سی ہوئی؟ صدیقیت. صدیقیت سچائی، سچا پن اور صدق و صداقت اللہ کے تعلق میں، بندگی میں. تو یہ دوسری نعمت ہوئی صدیقیت. تیسرا طبقہ انعام یافتہ بندوں کا ہوا شہداء. تو نعمت ہوئی شہادت. کیا ہوئی؟ شہادت. چوتھا طبقہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ہوا صالحین. تو نعمت کون سی ہوئی؟ صالحیت. اب آپ خود بول رہے ہیں، آپ تو عالم بن گئے نا، ماشاءاللہ، ہم سے آگے نکل گئے آپ ہیں، ماشاءاللہ. تو صالحیت چوتھی نعمت ہو گئی. اس موضوع پر میں نے 2 بار یا 3 بار، ایک بار پچھلے 16 برس میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے خطاب کیا ہے، مگر شاید اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ خطاب کا کیسٹ پراپر طریقے سے اچھی کوالٹی کے ساتھ محفوظ ہے یا نہیں، چونکہ طویل عرصہ گزر گیا اور کئی نئی چیزیں بھی بعض اوقات ذہن میں آ جاتی ہیں. تو میں نے اس موضوع کو آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لے لیا ہے. کچھ پرانی باتیں جو کہیں ہیں وہ آ جائیں گی، کچھ نئے نکات، مثلا ابھی تک جو کچھ کہا یہ نئے نکات ہیں جو اس موضوع پر نہیں کہے تھے وہ شامل ہو گئے، تو ملی جلی صورت ہو جائے گی. تو صالحیت چوتھی نعمت ہوئی. تو 4 نعمتیں اللہ کے حضور سب سے اونچی ہوئی: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. اب ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے کائنات انسانی یا کائنات خلق میں کسی کو بھی عطا کی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ نے جتنی نعمتیں اپنی مخلوق کو، اپنے اولیاء کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اماموں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، کسی پیغمبر کے صحابیوں کو، حتیٰ کہ انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو، تمام مخلوقات کے طبقات کو اللہ پاک نے جو جو نعمت بھی آج تک عطا کی ہے اور آئندہ عطا فرمانے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں وہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے رکھی. یعنی اوروں کو وہ نعمتیں جدا جدا کر کے عطا کی، کیا
کسی کو کوئی نعمت دی یا چند نعمتیں دی، کسی کو کوئی اور نعمت دی یا کچھ اور نعمتیں دی، ان کو نعمتیں بانٹتا رہا اللہ پاک، اور بانٹتا رہا ہے اور بانٹتا رہے گا، مگر دامن مصطفیٰ میں وہ ساری نعمتیں جو پوری کائنات میں تقسیم کی تھی اس ایک دامن میں یکجا کر تھی، اکٹھی کر لی۔ اس لیے حضور علیہ السلام تمام نعمتوں کا جامع بھی ہوئے، اور نہ صرف جامع ہوئے بلکہ اگلی بات کہ جس جس کو بھی اس کائنات میں جو نعمت ملی ہے وہ حضور کے تصدق سے ملی ہے، حضور کے توسل سے ملی ہے، تو آپ منبع بھی ہوئے اور سرچشمہ بھی ہوئے ساری نعمتوں کا، یعنی ہر نعمت آقا کے تصدق سے جنم لے رہی ہے، ہر ایک کو جو نعمت ملی ہے وہ حضور کے طفیل ملی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے طفیل۔ مثلا نبوت کی نعمت، اب نبوت سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں، تو اسی ایک کی مثال پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، کہ جب کہ نبوت کی نعمت جو ساری نعمتوں سے بلند ترین نعمت ہے وہ بھی نبیوں کو حضور کے تصدق سے ملی ہے، تو نچلے درجے کی نعمت بغیر آپ کے وسیلے سے کیسے مل سکتی؟ بات آپ سمجھ گئے نا؟ جبکہ باقی نعمتوں میں کسب شامل ہے، باقی نعمتوں میں انسان کی محنت کا، کسب کا دخل ہے۔ یہ نقطہ بھی نیا ہے، جب بھی کبھی اس نقطے پر یا اس موضوع پر بیان کیا میرا خیال ہے یہ نقطہ، یہ دلیل بیان نہیں کی تھی، اس لیے توجہ سے سمجھیں۔ تمام جو نعمتیں ہیں یعنی صدیقیت، شہادت اور صالحیت، بے شک ہر نعمت اللہ کا وہب ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، مگر ہوتا کیا ہے، وہب کے ساتھ اس بندے کی محنت کا دخل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، کسب کہتے ہیں، تو کسب اور وہب مل کے وہ اپنے آپ کو اس کے اہل بھی بناتا ہے اور اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، تو ہر نعمت وہب اور کسب کا اجتماع ہوتا ہے، ہر نعمت کا ملنا وہب و کسب کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی عطا اور جہد، عطا اور محنت مل کے چلتی۔ مگر نبوت ایک ایسی محنت ہے جو کسی شخص کو بھی آج تک، آقا علیہ السلام تک، محنت اور ریاضت کے نتیجے میں نہیں ملی۔ نبوت کسی کو محنت اور ریاضت کے نتیجے میں نہیں مل سکتی، اگر محنت اور ریاضت کے نتیجے میں ملتی ہوتی تو حضور غوث پاک سے بڑھ کر ولایت میں محنت، ریاضت اور درجہ کس کا تھا، ان کو مل جاتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے بڑھ کر ریاضت کس کی تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے 40 سال عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر پڑھی، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھی اور ہر رات قرآن ختم کیا، اور ایسے بہت اولیاء ہو گزرے، اتنی ریاضتیں کی، تو پھر ان کو اس ریاضت کے نتیجے میں نبوت ملتی، مگر بولیے نہیں، نبوت کسی ریاضت اور محنت کے نتیجے میں نہیں، یہ خالصتاً اللہ کی وہب اور اس کی عطا ہے، جس پہ چاہا فضل کر دیا۔ اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص باقی نعمتیں اتباع کرتا ہے، پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، اس پیروی اور اتباع اور اطاعت کی شکل میں ترقی کرتا 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 اس درجے تک پہنچتا ہے، تو ساری نعمتوں میں اس کی پیروی ضروری ہے، اور نبوت لینے کے لیے کسی کا پیروی کرنا بھی تقاضا۔ نبی کو تو پیدائش کے وقت سے قبل عالم ارواح میں جس کو نبوت دینی تھی، جس کو نہیں دینی تھی، یہ فیصلہ عالم ارواح میں کر دیا گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نبوت جو عالم ارواح میں دے دی گئی، اس عالم بشریت میں روحوں کے منتقل ہونے اور جسمانی دنیا میں ظاہری محنت، عمل اور ریاضت کرنے سے بھی پہلے نبوت کی نعمت جن کو مل چکی، جبکہ وہ نعمت نبوت بھی اس وقت بھی جب جس کو ملی وہ بھی آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی تھی۔ تو جو نعمتیں لوگوں کو دنیا میں ریاضت اور محنت اور کسب کے دخل کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی، وہ تو بطریق اولا حضور کے صدقے سے ملنی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو، اور ان سے کہا تھا کہ یہ وعدہ لیا تھا، وعدہ کہ میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تم سب کے بعد پیغمبر میرے آئیں گے، آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ تم سب کی نبوتوں اور کتابوں کی تصدیق فرما دیں گے، تم سب کو ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنا ہوگی، اور یہ کہہ کر فرمایا بولو کیا میرے ساتھ اس پیغمبر پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد کرتے ہو؟ وہ جو عہد کرنا تھا یہ حلف برداری کی تقریب تھی، ان سے اللہ پاک نے انبیاء کی ارواح کی مجلس میں ارواح انبیاء سے حلف لیا کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ اور ان کے مددگار ہونے اور ان کے معاون ہونے کا اعلان کرو۔ تو جب جن روحوں نے حضور پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اقرار کیا، حلف اٹھایا، ان کے سروں پر تاج نبوت رکھ دیا گیا۔ تو گویا نبوت کا تاج ان سروں پہ سجایا گیا جنہوں نے اس بشری دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں حضور کی نبوت پر ایمان کا حلف اٹھایا تھا۔ تو گویا نبوت کی نعمت حضور کے صدقے سے ملی یا نہیں؟ قرآن بتا رہا ہے۔ اور امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں اس مقام پر یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس مقام پر اچانک ایک نور چمکا، اس نور نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو، روحوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ان کی روحوں پر سایہ فگن ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اللہ پاک نے پوچھا صحابہ کرام کو، اپنا انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے تمہیں معلوم ہے یہ نور کیا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ بتا، ہمیں آگاہ فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے اس پیغمبر آخر الزمان کا نور ہے جس کو میں تم سب کے زمانوں کے بعد مبعوث فرمانے والا ہوں، اور جس کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں تم کو نبوت عطا فرمانے والا ہوں۔ تو جب یہ اس نور کی معرفت ان کو نصیب ہو گئی تو سب حضور پر ایمان لے آئے، سب نے حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا اقرار و اعلان کیا، حلف اٹھایا۔ جب وہ حلف اٹھا چکے تو اللہ پاک نے اس صدقے سے سب کو نبوت عطا فرما دی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کو نبوت کی نعمت بھی حضور کے صدقے سے ملی، آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات ذہن میں آ گئی، اس لیے بڑی خاص بات ہے۔ 1,24,000 انبیاء، چونکہ ہر نبی کی نبوت اس کی روح کو عالم ارواح میں مل گئی تھی اور معرفت ہو گئی تھی، اس لیے ہر نبی نے کوئی دائیں بائیں کا اعلان نہیں کیا بعثت تک۔ جب بعثت یعنی اعلان نبوت کا وقت آیا تو ہر پیغمبر کا پہلا اور آخری اعلان اس کی نبوت کا ہوتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ مختلف طرح کے اعلان نہیں کرتا تھا کہ اب میں یہ ہو گیا ہوں، پھر اس کے بعد اب میں یہ ہو گیا ہوں، یا یہ کہے کہ میں نبی نہیں، پھر اس کے بعد اب کہے میں یہ ہوں اور نبی نہیں، پھر کہے یہ ہو گیا اور نبی نہیں، اور کہے کہ ایک وقت آئے اور کہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا کہ میں نبی بھی ہوں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے یہ عمل کسی پیغمبر کی سیرت سے ثابت نہیں۔ یہ عمل نہیں، یہ تماشا ہے، عمل نہیں، یہ ایک تماشا ہے۔ کسی نبی کو معاذ اللہ اس مخمصے میں مبتلا نہیں کیا، ہر پیغمبر خاموش رہا تا آ کے وقت بعثت آ گیا، اور جب اعلان نبوت کا وقت آیا، امر آیا، تو پیغمبر نے ڈائریکٹلی پہلی بار ہی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ تو 1,24,000 انبیاء کا طریقہ تو ایک ہی رہا، تو پتہ چلا کہ اعلان نبوت کا بھی طریقہ ایک ہی ہے جو سارے انبیاء نے اپنایا۔ اور جو مرزا غلام احمد ہوئے انہوں نے 10 اعلان پہلے کیے اور ہر بار کہا، لکھا کہ میں نبی نہیں، جو حضور علیہ السلام کے بعد مجھے یا کسی اور کو نبی مانے یا اعلان کرے وہ کافر و مرتد ہے۔ اعلان کرتا چلا گیا، ایک سٹیج آئی، کہنے لگا کہ مجھے بھی مغالطہ تھا، اب میں عقیدہ بدلتا ہوں، مجھے اب پتہ چلا معاذ اللہ کے نبی بنایا گیا ہوں۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا، تو جو دھوکے میں ہے وہ نبی کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ شیطانی اعلان ہے، رحمانی اعلان فرسٹ انسٹنس میں بھی فائنل ہوتا ہے۔ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اعلان کیا پھر نفی کر دی، پھر کیا نفی کر دی۔ 10 اعلان اور 10 نیگیشنز، 10 ڈکلیریشنز اور 10 نیگیشنز کے بعد جاگے کا اب فائنلی مجھے یہ پتا چلا۔ کسی پیغمبر کا اگر یہ طریقہ پہلے بھی کسی کا ہوتا تو کوئی اور بھی کسی کا مان لیتا۔ یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، مکاری ہے، شیطانیت۔ بھائی دیوے نقطہ آ گیا تو ساتھ سمجھا دیا میں نے۔ عرض یہ تھا کہ جب ہر پیغمبر کی نبوت بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی، اور نعمت نبوت کا منبع اور سرچشمہ بھی آپ کی روح پاک اور آپ کی ذات گرامی ہوئی، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جب نبیوں کو نبوت بھی آقا کی نبوت کے طفیل ملی تو پتہ چلا کہ صدیقین کو صدیقیت بھی صدیقیت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، شہداء کو شہادت بھی شہادت مصطفیٰ کے تصدق سے ملی، اور صلحاء کو صالحیت بھی صالحیت مصطفیٰ کے طفیل سے ملی۔ یعنی یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کو نبوت محمدی کے طفیل ملی، صدیقین کو صدیقیت محمدی کے طفیل ملی، اور شہداء کو شہادت محمدی کے طفیل ملی، اور صلحاء کو صالحیت محمدی کے طفیل ملی۔ یہ بات بڑی لاجیکل ہے، جیسے 2 + 2 4، 2 + 2 6 + 2 8، بالکل سیکوینس سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بڑی آسانی سے بات کلیئر ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں اور مجھے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کو نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، نعمتیں، اور آقا علیہ السلام وہ ساری نعمتیں ہر ایک کو اس کے حسب حال تقسیم فرماتے رہتے، جو جس نعمت کا اہل ہے اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ تو تقسیم ساری نعمتوں کی در مصطفیٰ سے ہوتی ہے، در مصطفیٰ سے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کثیر سے مبالغہ ہے، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر جو ہے وہ ساری کی ساری خیر کثیر انتہا درجے کی دے دی، اب کوئی خیر ایسی بچی نہیں جو تیرے دامن میں موجود نہ ہو۔ ساری کائنات میں جتنی خیریں ہم نے تقسیم کی ہیں، جتنی نعمتیں تقسیم کی ہیں، اور جتنی کثرتیں تقسیم کی ہیں، ان ساری کثرتوں کا منبع محبوب تیرا دامن ہے، ان ساری خیر کا کثرہ محبوب کا منبع محبوب تیرا دامن ہے، ان ساری نعمتوں کا منبع سرچشمہ محبوب تیرا دامن ہے۔ جس کو جو کچھ ملا تیرے دامن سے ملا، جو تیرے دامن میں نہیں وہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس کو جو کچھ ملا، جو نعمت، جو خیر، جو فضل، جو فضیلت، جو درجہ، جو رتبہ، جو عنایت، جو کرم اللہ پاک کا جس پر ہوا، جب ہوا، جس طرح ہوا، جتنا ہوا، وہ سارے کے سارے کا منبع سرچشمہ دامن مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام ہی کا تصدق ہے جو ساری کائنات میں بٹ رہا ہے۔ اس لیے آقا کو کوثر عطا کیا، آقا کو کوثر یعنی ساری خیر حضور کو دے دی، اب تاکہ یہاں سے بٹے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب نبیوں کو نبوت حضور کے صدقے سے ملی، اور قرآن کی روح سے معلوم ہو گیا اور حدیث کی روح سے کہ شہیدوں کو شہادت بھی حضور کے دامن سے نصیب ہوئی صدقے سے، اور صالحوں کو صالحیت، صالحین کو بھی حضور کے دامن اور آپ کے صدقے سے ملی، اور صدیقوں کو صدیقیت بھی حضور کے صدقے سے ملی، تو تبھی کچھ مل سکتا ہے نا جب وہ سارا کچھ دامن مصطفیٰ میں خود موجود ہو، سب کچھ حضور کے دامن میں ہو تو تبھی دے سکتے ہیں نا، اور جو چیز آقا کے دامن میں خود نہ ہو وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اب یہ نقطہ پھر ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھنے کے لیے۔ مثلا آپ ایک سبزی کی دکان پہ چلے جائیں، کتنی بڑی دکان کیوں نہ ہو، مگر وہ سبزی کی صرف، وہاں چلے جائیں اور اس کے پاس سبزی کی دکان، سبزی والے کے پاس جا کے کہیں کہ مجھے گوشت دے دیں، مٹن دے دیں، بکرے کا گوشت، وہ کہے گا بھائی میری تو صرف سبزی کی دکان ہے، میں تو گوشت کو ڈیل نہیں کرتا، گوشت میرے پاس نہیں ہے۔ آپ پھر کہیں اچھا بھائی چلو چکن کا دے دیں، وہ کہے گا بھائی میں صرف سبزی ڈیل کرتا ہوں، میرے پاس اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا آپ کہیں ایک آٹے کا توڑا دے دیں، بڑی قلت ہے آج کل، آٹا ہی دے دیں، وہ کہے گا کہاں سے دے دوں، میرے پاس خود آٹا ہے نہیں، میں تو سبزی کی دکان ہے۔ پھر آپ کہیں گے اچھا مجھے جوتا دے دیں، اٹیلین جوتا دے دیں انگلش، وہ کہے گا اللہ کے بندے۔ پھر آپ کہیں مجھے ملک شیک دے دیں، الغرض جو جو آپ کے جی میں آئے وہ آپ کو کہیں گا آپ پاگل ہیں،
میری دکان صرف سبزی کی ہے اور میرے پاس سوائے سبزی کے اور کچھ ہے نہیں تو میں کیا دوں. اسی طرح اگر آپ گوشت کی دکان پہ قصاب کے پاس جائیں گے تو سوائے گوشت کے کچھ اور نہیں مل سکتا. پھر آپ کیا کرتے ہیں, کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں. اب تھوڑے تھوڑے سٹور اب لاہور میں پاکستان میں کھلنے لگ گئے ہیں, جس کا تصور یہ ہے کہ ایوری تھنگ انڈر سنگل روف, ہر چیز ایک چھت کے نیچے ملتی ہے. یہ ایک کنسیپٹ ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں تھا, اب یہاں آیا ہے کہ آپ کو ہر ضرورت کی چیز وہاں مل جائے. سبزی بھی مل جاتی ہے, کپڑے بھی مل جاتے ہیں. پہلے میں نے جتنی چیزیں گنی تو جو ایک ایک آئٹم کو ڈیل کرنے والا دکاندار ہے, جو پہلا طریقہ تھا ہمارا دیسی پاکستانی, اس حساب سے کوئی آپ مختلف چیزیں جا کے ایک دکان سے پوچھیں تو پاگل لگتا تھا آدمی. اب پاگل پن ختم ہو گیا, یعنی ڈپارٹمنٹل سٹور آ گئے, جامع سٹور ہیں کہ اس کا تصور کیا ہے کہ ہر چیز یہیں مل جاتی ہے. تو جوتے کا تسمہ بھی مل گیا, ٹوپی بھی مل گئی, اور کار کی بکنگ بھی وہی ہو جاتی. آپ بکنگ کروائیں اور کار بھی لے لیں. سائیکل بھی شاید مل سکے, گھی بھی مل جائے, تیل بھی, مرچ مسالہ بھی, سب کچھ مل جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں کہ یہ ڈپارٹمنٹل سٹور ایک ایسا ہوا کہ سارا کچھ اسی میں مل گیا. آپ ویسٹرن ورلڈ میں یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بڑے بڑے سٹور ہیں, بڑے بڑے سٹور ہیں, اتنے بڑے سٹور ہیں. میرا خیال ہے شاید ایک ایک سٹور 20-20 کنالوں میں ہوگا, ممکن ہے اس سے بھی بڑا ہو, 40, 50, 60 کنالوں میں ہوگا. مال کہتے ہیں اس کو بعض اوقات, مال بھی ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا بڑا سٹور ہوتا ہے, ملٹی سٹوریڈ, 8-8, 10-10 سٹوریز ہوتی ہیں. لنڈن میں سیلفریجز ایک بہت بڑا سٹور ہے, ہیرلڈ ایک بہت بڑا سٹور ہے. امریکہ اور یورپ وغیرہ سے بھی لوگ وہاں آتے ہیں. تو وہاں آپ ایک سوئی سے لے کر اور آلو اور پودینے سے لے کے ہوائی جہاز تک بھی اسی ایک سٹور سے خرید سکتے ہیں. آلو, سبزی, مچھلی, پودینے سے لے کر کیا ہوائی جہاز تک بھی وہاں سے آرڈر پلیس کریں اور آپ کو مل جائے گا. اور کاریں ماریں تو یہ کھڑی ہوتی ہیں وہاں اندر. تو مختلف آئٹم ہیں, ہر چیز دنیا کی مل جاتی ہے. تو اب یعنی ایسے سٹور آ گئے. اتنی دنیا کی صدیوں کی ترقی کے بعد لوگوں کا شعور یہاں تک آ پہنچا. یہ بات سمجھنے والی ہے, صدیوں کی ترقی کے بعد یہاں تک آ پہنچا کہ پہلے تو ایسے سٹور تھے کہ ایک ایک چیز ایک ایک جگہ سے ملے, تو مختلف جگہ چیزیں بٹی ہوئی تھیں. اب ترقی کرنے کے بعد یہاں تک لوگ آ پہنچے, بھائی ایک سٹور ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سارا کچھ اسی ایک جگہ سے ملے. تو انسانیت اس مقام پہ پہنچ گئی نا, پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو انسانیت جس تصور پہ آج پہنچی, نبوت 1400 سال پہلے پہنچ گئی تھی. نبوت اس مقام پہ پہلے پہنچ گئی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر پیغمبر کی نبوت گویا نعمتوں کے اس سٹور کی مانند تھی کہ اس ہر پیغمبر کی نبوت کا جو نعمتوں کا سٹور تھا, ان کی امتوں کو اور انسانیت کو 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 نعمتیں جن کو وہ ڈیل کرتے تھے اپنی امت اور اپنے دور کے انسانوں کے لیے, وہ ملتی تھی. اور کسی ایک بھی سٹور پر جو اس پیغمبر نے اللہ کی نعمتوں کا کھولا تھا امر الہی سے, اس میں ساری چیزیں نہیں, ریلیونٹ چیزیں ملتی تھیں. وقت گزرتا گیا, انسانی شعور ترقی کرتا گیا, اور نبوت اور رسالت بھی ترقی اور وسعت اور جامعیت کے مرحلے طے کرتی چلی گئی. تا آ کے جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے 1,24,000 یا کم و بیش سٹور اپنی نعمتوں کے, فضیلتوں کے, رحمتوں کے, برکتوں کے, آسمانی اور روحانی عنایات کے اپنی پیغمبر کی نبوتوں کے ذریعے ایسے کھولے تھے کہ مختلف جگہوں سے مختلف نعمتیں ملتی تھیں. اب وقت آ گیا ہے, چونکہ آخری پیغمبر آ رہا ہے, اور اس پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. یعنی اب آسمانی نبوی سٹور کوئی نہیں کھلے گا, آخری سٹور کھل رہا ہے. فرمایا ہے میرے محمد مصطفیٰ تیری ذات کو ایسا جانے مانے ہم گیر بناتے ہیں کہ اب قیامت تک جو شخص جس نعمت کا طالب ہو تیری چھت کے نیچے مل جائے. جس نعمت کی طلب ہوگی, اگر کسی کو صدق کے بندگی چاہیے تو تیری چھت کے تحت ملے گا, کسی کو ولایت چاہیے تیری چھت میں, تقویٰ چاہیے تیری چھت میں, صدق و اخلاص
تیری چھت میں قربت و معرفت الہیہ، تیری چھت کے نیچے صالحیت یہاں ملے گی، صدیقیت یہاں ملے گی، جیسے پیغمبروں کو نبوت بھی تیرے صدقے سے ملی، قیامت تک شہیدوں کو شہادت بھی تیری بارگاہ سے ملے گی۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ساری نعمتیں اس ایک ہی چھت سے ملے گی، اور وہ کالی کملی کی چھت ہے، وہ کالی ہائے ہائے کملی کی چھت ہے، سب کچھ یہیں سے ملے گا۔ فیصلہ فرما دیا، چونکہ اب نہ کوئی اور نیا نبی آنا تھا، نہ کوئی اور نیا نبی آنا تھا، نہ کوئی آسمانی سٹور نیا کھلنا تھا، اور یہاں وہ چیز رکھ دی گئی جس کی ایکسپائری ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، مگر محمدی نعمتوں کی ایکسپائری نہیں ہے، چونکہ اس نبوت کی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں، نبوت بھی قیامت تک ہے، حتیٰ کہ بعد از قیامت بھی ہے، لہٰذا سب کچھ ہر ایک کو اسی محمدی چھت کے نیچے سے تر و تازہ ملے گا، تابندہ و زندہ ملے گا۔ نو ایکسپائری آف محمدی بلیسنگز۔ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو اتنا عظیم بنا تھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ہر نعمت تو یہاں نظر آ رہی ہے، نبوت بھی نظر آ رہی ہے، صالحیت بھی، صدیقیت بھی، ولایت بھی، تقویٰ بھی، قناعت بھی، صبر بھی، اخلاق بھی، سخاوت بھی، ہر نعمت نظر آ رہی ہے، اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر ایک کو آقا سے ملا، لیکن شہیدوں کو شہادت بھی اگر حضور کے صدقے سے ملی تو حضور خود تو شہید نہیں ہوئے، تو شہادت کیسے ملی؟ خود تو شہید نہیں ہوئے تو پھر شہادت کیسے ملی؟ یہ ایک سوال تھا کہ شہداء کو شہادت کی نعمت بھی اگر حضور کے صدقے سے، حضور کے دامن سے، آقا کے تصدق سے اور آقا کی بارگاہ سے ملی، تو نعمت شہادت خود حضور کی ذات میں تو دکھائی ظاہراً نہیں دے رہی، تو یہ نعمت کیسے ملی؟ یہ ایک سوال تھا۔ 10 محرم الحرام کی شہادت حسین اس سوال کا جواب تھا، اس سوال کا جواب تھا۔ اب 2 بج گئے، اب یہاں سے مضمون کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ جواب کیسے بنا؟ شہید تو حضرت امام حسین ہوئے، اور شہادت محمدی کیسے بن گئی؟ یہ سوال ہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو موضوع کو شروع کریں گے، تاکہ اطمینان سے 2 حصوں میں بیان مکمل ہو جائے۔ اب آپ بر وقت 12:30 بجے آ جائیے اگلے، تاکہ مضمون مکمل ہو سکے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔